السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں احتشام احمد یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست احتشام احمد. آج کا ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں DS-160 فارم کے اوپر. US ویزا کے لیے جو DS-160 فارم فل کرتے ہیں اس کا آج تھوڑا فل پروسیجر آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ فارم کیسے فل کرتے ہیں، اس میں کیا کیا سٹیپس آتے ہیں، کیا کیا ہمیں فل اپ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر. وہ میں آج کو آپ کو سب ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تھوڑا ویڈیو لینتھی ہو جائے گی لیکن آپ تھوڑا دھیان سے دیکھیں تو آپ نان امیگرنٹ جو ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے امریکہ کے لیے، وہ آپ اس کے لیے DS-160 فارم فل کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو اس فارم کے لیے آج جو ویب سائٹ ہے سب سے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں یہاں پر DS-160 فارم. تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر. تو سوری، یہاں پر فارم لکھ لیں آپ. اس کو آپ کلک کر کے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو جو آپشن آ جائے گا آن لائن امیگرنٹ ویزا اپلیکیشن، اس کو آپ یہاں سے کلک کر لیں تو یہ آپ کی ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے نام سے، کونسلیٹ الیکٹرانک اپلیکیشن سینٹر. تو یہ میں نے سب سے پہلے اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں سے. تو یہ آپ کو پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اس طرح کر کے. تو آپ سب سے پہلے یہاں پر سلیکٹ کریں سعودی عربیہ، پاکستان، جس کنٹری سے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کنٹری کے لحاظ سے آپ یہاں سے اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں. میں سعودی عرب سے اپلائی کر رہا ہوں اس لیے میں یہاں سے سعودی عرب کر دوں گا. تو سعودی عرب کے لیے آپ کے لیے یہاں پر 3 ایمبیسی ہیں یہاں پر. دہران میں ایک ہے، ایک جدہ میں اور ایک ریاض میں. آپ جدھر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اس کو یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. ہم لوگ جدہ سلیکٹ کریں گے، ہمیں جدہ نزدیک پڑتا ہے تو اس لیے ہم لوگ جدہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا ویٹ کریں گے، تھوڑا بار کوڈ چینج ہوگا ایک بار. تو تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد یہ پیج دوبارہ ریفریش ہو کے آپ کے سامنے آئے گا. تو ریفریش ہونے کے بعد آپ دوبارہ سے بار کوڈ لگائیں اور بار کوڈ لگانے سے بعد آپ کی جو اپلیکیشن ہے رپیٹ شروع ہو جائے گی. تو یہاں پر ہم لوگ لگا دیتے ہیں، یہ کوڈ آ گیا HDST8B. اس کوڈ لگانے کے بعد اگر آپ نے فرسٹ ٹائم اپلیکیشن فل اپ کرنی ہے تو آپ اس کو یہاں سے اسٹارٹ اینڈ اپلیکیشن کریں گے. اگر آپ پہلے سے اس کو اسٹارٹ کر چکے ہیں تو اس کو دوبارہ ریٹرائیو کر کے آپ اس اپلیکیشن کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. ہم پہلی بار کر لیں تو ہم لوگ کرتے ہیں اسٹارٹ اینڈ اپلیکیشن. اوپن ہو چکا ہے آپ کے سامنے ایک فارم. تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے اس کو کریں گے آئی ایگری. یہ آپ کا اپلیکیشن نمبر آ گیا ہے. یہ آپ کے سامنے آپ کا اپلیکیشن نمبر آ گیا. اس کو آپ پکچر بنا کے اپنے پاس سیو کر لیں. اس کے بعد آپ ان کو کویشچن پوچھ رہے ہیں، سیکورٹی کویشچن آپ کے پاس. اس سیکورٹی کویشچن میں آپ کچھ بھی نام کر سکتے ہیں. ہم لوگ یہاں سے کر لیتے ہیں کوئی ایک کویشچن جو سا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ سلیکٹ کر لیں. ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں واٹ از دا نیم آف یور فیوریٹ چائلڈ فرینڈ. تو یہاں پر ہم لوگ احمد کر لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کر لیں. شیئر کر لیں. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے کریں گے کنٹینیو. کنٹینیو کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک پورا فارم آ جائے گا ڈیٹیل میں، جس میں یہ سب آپ کو یہ فل اپ کرنا ہے. یہاں پہ جو آپ کو لیفٹ سائڈ میں نظر آ رہا ہے جتنے آپشن آئیں گے سب کو آپ نے فل آؤٹ کرنا ہے، تب آپ کا جا کے آپ کا یہ فارم جو ہے کمپلیٹ ہوگا. تو سب سے پہلے ہم لوگ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس جو پاسورڈ کے اوپر سر نیم لکھا ہوگا آپ یہاں سے وہ سر نیم لکھ لیں. میں کچھ بھی کر لیتا ہوں اپنے پاس سے. اس کے بعد جو گیون نیم ہے وہ بھی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوگا. یہاں سے کر لیں. فل نیم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ فل نیم لکھنا ہے تو آپ یہ محمد اشر آپ فل نیم اپنا یہاں سے لکھ دیں. اگر آپ نے فل نیم نہیں لکھنا ہے تو آپ یہاں سے ڈز ناٹ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد بولتا ہے ہیو یو ایور یوز دا نیم ان میڈل اینڈ ریلیجیس پروفیشنل. آپ جو کوئی درمیان میں نام استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو نو کر دیں. اس کے بعد بولتا ہے ڈو یو ہیو ٹو ٹیلی کوڈ. آپ کے نام کا کوئی ٹیلی کوڈ ہے تو آپ اس کو نو کر دیں.
اس کے بعد وہ آپ سے آپ کا سیکس پوچھ رہا ہے کہ آپ میل ہیں کہ فیمیل ہے، اس حساب سے آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کا میریٹل اسٹیٹس کون سا ہے، وہ میرڈ ہیں کہ ان میرڈ ہیں، اس حساب سے آپ اس کو اگر میرڈ ہیں تو میرڈ کر لیں، اگر سنگل ہیں تو سنگل کر لیں۔ اس کے بعد آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ یہاں سے کچھ بھی سلیکٹ کر لیں، جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے اسی حساب سے آپ اس کی یہاں سے ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کر لیں۔ کچھ مسٹیک نہیں کرنی، کچھ رانگ نئی چیز دینی، تو آپ نے جو بھی چیز دینی ہے وہ صحیح دینی تاکہ کسی قسم کی آپ کو کنفیوژن نہ ہو بعد میں۔ اس کے بعد آپ کی جو سٹی ہے وہ سٹی کا نام لکھ لیں جو آپ کی برتھ سٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی اسٹیٹ جو سی اس کو آپ ڈز ناٹ اپلائی کر لیں۔ کنٹری آپ کی پاکستان کر لیں۔ اس کے بعد آپ اگر سیو کریں گے تو یہ آپ کا سیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے پرسنل آگے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر۔ نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر آپ سے پوچھے گا آپ کا وہ کنٹری ریجن کیا آپ کا، تو آپ یہاں سے اس کو پاکستان کر دیں۔ اس کے بعد وہ پوچھے گا کہ ڈو یو ہولڈ اور ہیو یور ہیلڈ اینی نیشنلٹی ادر دین دا انڈیکیٹ ہیو دا ابو آن نیشنلٹی۔ اس کا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی اور آپ نیشنلٹی رکھتے ہیں تو آپ اگر ہے تو آپ اس کو یس کر دیں، اگر آپ کے پاس نہیں تو اس کو نو کر دیں۔ آر یو دا پرماننٹ ریزیڈنٹس آف دا کنٹری ریجن، اگر آپ کے پاس کوئی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے کسی کنٹری کا تو آپ اس کو یس کر دیں، آپ ادروائز اس کو نو کر دیں۔ یہاں پر آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر آئے گا، آپ یہاں سے اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ دیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈز ناٹ اپلائی، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں۔ یو ایس سوشل سیکورٹی نمبر یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ٹیکس پیئر بھی نہیں ہے، یہاں سے اس کو ڈز ناٹ اپلائی کر دیں۔ اس کے بعد یہاں سے دوبارہ آپ اس کو نیکسٹ کر دیں۔ جی، تو اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے آپ سے پرپز آف ٹریول آف یو ایس، پرپز آف ٹریول ٹو یو ایس، آپ کے پاس پرپز کیا ہے آپ کے پاس جانے کا۔ ہم لوگوں نے ٹیمپریری بزنس اینڈ وزٹر ویزے کے اوپر جانا ہے، تو وزٹ کے اوپر جانا ہے ہم لوگ، تو اس کو ٹیمپریری کر لیں گے، بزنس اینڈ ٹورسٹ پلیئر وزٹ۔ اس کے بعد آپ کے پاس وہ پوچھے گا آپ کا ارائیول ڈیٹیل، آپ کے پاس جو ڈیٹیل ہے جانے کے لیے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں پر آپ اس کو فل آؤٹ کر دیں۔ آپ کے پاس اگر فل پلان ہے جانے کا تو آپ اس کو فل اپ کر کے یا اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں یہاں سے۔ اس کے پاس وہ پوچھتا ہے آپ کا اسپیسیفائی کیا ہے، پرپز کیا ہے، بزنس ٹورسٹ ٹیمپریری وزٹ B1 B2۔ ہم لوگ B1 کے اوپر جائیں گے تو یہ بزنس ویزا کے اوپر جائیں گے، اگر B2 کریں گے تو یہ ٹیمپریری ٹورسٹ ویزا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کو بزنس ٹورسٹ ٹیمپریری وزٹ B1 B2 کر لیں گے تو ہم دونوں کیٹیگری کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی ڈیٹیل دینی ہے پوری، آپ کس اسٹیٹ کو جانا چاہتے ہیں تو اسی حساب سے آپ یہاں پر یہ ڈیٹ کر لیں۔ اس کے بعد کتنا انٹینڈیڈ لینتھ آف اسٹے ان یو ایس، کتنے دن آپ یو ایس میں اسٹے کریں گے، اس حساب سے یہاں سے آپ 10 ڈے کر لیں، ڈیز آ جائے گا یہاں سے۔ اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو اس کا ایڈریس ہے آپ نے کدھر رکنا ہے، وہ آپ اس کو یہاں سے ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تو ہمارے پاس ایک ایڈریس لکھا ہوا ہے، ہم لوگ نے پہلے سیو کیا ہوا تھا، تو آپ اسی طرح اپنا ایڈریس لکھتے ہیں، اسٹریٹ نیم، سٹی نیم، اور جو اسٹیٹ ہے وہ بھی آپ انسر نیو یارک کر دیں یہاں سے۔ باقی آپ نے جس سٹی میں جانا ہے آپ اس حساب سے یہاں سے نیو جرسی میں جانا ہے، نیو میکسیکو میں جانا ہے تو نیو اور سٹی میں جانا ہے تو ہم لوگ اس کو یہاں سے نیو یارک کر دیتے ہیں۔ زپ کوڈ جو سا نیو یارک کا 10001 ہے۔ اس کے بعد پوچھتا ہے انٹینٹی پے فار یور ٹرپ، آپ کی جو پے ہے ٹرپ ہے اس کا جو ایکسپینس ہے گا وہ کون افورڈ کرے گا، تو اس میں آپ سرف کریں گے تو اپنا ہو جائے گا، ادر پرسن تو دوسرا آدمی کرے گا، یا امپلائی ان یو ایس سے آپ کا امپلائی ہے یو ایس میں وہ آپ کا ایکسپینس افورڈ کرے گا، لیکن ہم یہاں سے سیلف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو کریں گے نیکسٹ۔
سوری یہاں سے ہم نے ڈیٹ جونسن ہے تو غلط کر دی تھی، تو یہ ڈیٹ جونسن ہے وہ ہماری یہاں سے ہو جائے گی، جو منتھ آئے گا وہ دسمبر کا کر دیتے ہیں، تھوڑا مسٹیک کر دی تھی میں نے، اس کو یہاں سے کرتے ہیں نیکسٹ، جو بھی مسٹیک ہوگی وہ آپ کو ہائی لائٹ کر دیں گے اسی ٹائم، تو اس لیے آپ نے تھوڑا دھیان سے کرنا ہے۔ اس کے پاس پوچھتا ہے کہ آر دیر ادر پرسن ٹریولنگ ود یو، اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ٹریول کر رہا ہے تو آپ اس کا یہاں سے یس کر کے اس کا پورا ڈیٹیل لکھ دیں گے، اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے نو کر دیں۔ نیکسٹ کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے۔ اس کے بعد پوچھتا ہے ہیو یو ایور بین ان یو ایس، آپ نے کبھی پہلے یو ایس میں سفر کیا ہے تو آپ یہاں سے اس کو نو کر دیں، اگر آپ نے کیا ہے تو آپ اس کو یس کر دیں۔ ہیو یو ایور بین دا ایشو دا یو ایس ویزا، کہ آپ کو پہلے ویزا ایشو ہوا ہے یو ایس کا، اگر ہوا تو یس، اگر نہیں تو نو۔ تو اس کے بعد یہ پوچھ رہے ہیو یو ایور بین دا ریفیوز، کہ آپ کے پہلے جو ویزا کوئی ریفیوز ہوا ہے، اگر نہیں تو اس کو نو کر دیں۔ ہیو یو اینی ایور فیل ان امیگرینٹ پوزیشن آن دا ہاف یو ایس سٹیزن، تو اس میں جو اتنے میں کویشچن ہے آپ وہ دیکھ کے اگر اس میں یس کرنے والے تو اس کو یس کر دیں، اگر نو والے تو اس کو نو کر دیں۔ نیکسٹ۔ اس کے بعد آپ کا پوچھ رہا ہے آپ سے ایڈریس اینڈ فون نمبر انفارمیشن، تو آپ اپنے حساب سے کچھ بھی ایڈریس جو سا نا جدھر آپ نے یہاں سے آپ اپنا ہوم ایڈریس کر لیں، تو میں کچھ بھی ہوم ایڈریس یہاں سے کر لیتا ہوں، اسی حساب سے آپ نے اپنا ہوم ایڈریس یہاں پر لکھ لینا ہے۔ کنٹری سعودی عربیہ تو سعودی عربیہ کے حساب سے، اگر پاکستان ہے پاکستان کے حساب سے آپ نے وہ کنٹری سلیکٹ کر لینی ہے۔ ایڈریس آپ کچھ بھی لکھ لیں، میں نے سمپلی ایک سیو کیا ہوا تو اسی حساب سے وہ ایڈریس آ رہا ہے، وہ لکھنا کروں گا تو وہ ویڈیو لینتھی ہو جائے گی، اس لیے آپ کچھ بھی ایڈریس اپنے حساب سے اپنا ایڈریس صحیح لکھیں۔ اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں میلنگ ایڈریس، از یور میلنگ ایڈریس دا سیم ایز یور ہوم ایڈریس، تو یہاں سے وہ ایڈریس یس کر لیں۔ یہاں پر نیچے آپ کا فون نمبر آ جائے گا، فون نمبر بھی لکھ لیں آپ، باقی آپ کا سیکرٹری فون نمبر ہے، دوسرا فون نمبر ہے تو یہاں پر لکھ لیں، نہیں تو اس کو ڈز ناٹ اپلائی کر لیں۔ اس کے بعد پوچھتا ہے وہ ہیو یو یوزڈ اینی ادر فون نمبر ان دا لاسٹ 5 ایئر، کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں کوئی نمبر استعمال کیا تو اگر کیا تو یس، اگر نہیں تو نو کر دیں۔ یہاں پر آپ اپنا ای میل ایڈریس لکھ دیں، تو ای میل ایڈریس میں نے یہاں پر لکھ دیا اپنا، آپ اپنے حساب سے اپنا ای میل ایڈریس یہاں پر لکھ لیں۔ ہیو یو یوز اینی ادر ای میل ایڈریس ان دا لاسٹ 5 ایئر، آپ نے اگر کوئی 5 سالوں میں کوئی اور ای میل ایڈریس کیا ہے، استعمال کیا تو آپ اس کا یہاں پر یس کر دیں، اگر نہیں تو یہاں سے اس کو نو کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو پوچھتا ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم، آپ کون سا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب چینل آپ کا، تو اسی حساب سے یہاں سے آپ اس کو سب کچھ اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو یوٹیوب چینل کر دیں، اگر آپ کے پاس فیس بک کا سوشل میڈیا فیس بک کچھ بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ تو یہ اس کا لنک ہے، لنک آپ کو اپنی فیس بک آئی ڈی سے مل جائے گا پروفائل کے اندر جا کے، تو یہ آپ نے لنک یہاں پر شیئر کرنا ہے۔ اگر ٹویٹر یوز کرتے ہیں ٹویٹر کا لنک، اگر آپ انسٹاگرام کرتے ہیں تو انسٹاگرام کا لنک، انسٹاگرام کھولنے کے بعد یہاں پر ایک لنک آئے گا، اس کو کاپی کریں اور یہاں پر لا کے اس کو پیسٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو ادر ادر کریں گے تو نیچے آپ کو ایک اور بلاک نظر آ جائے گا، اس میں اپنا سارا یوٹیوب کے حساب سے یا جتنا بھی ٹویٹر کے حساب سے جو بھی آپ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں آپ یہاں پر وہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ریموو کر دیں، ایک ہی کافی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد آپ کو پوچھتا ہے ڈو یو وش دا پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دا پریسنس آف اینی ادر ویب سائٹس، کہ آپ اور کوئی اپنا ڈیٹا یہاں پر شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے نو کر دیں۔ نو کرنے کے بعد یہاں سے دوبارہ آپ کو نیکسٹ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن آپ کے پاس آتا ہے وہ آتا ہے پاسورڈ انفارمیشن، آپ کی پاسورڈ انفارمیشن ہے وہ یہاں پر آپ لکھیں گے۔
تو ہمارے پاس جو پاسورڈ ہے وہ ریگولر پاسورڈ ہوتا ہے. ریگولر پاسورڈ نمبر آپ کے پاس نیچے آ گیا. ٹھیک ہے, پاسورڈ نمبر آپ اپنے حساب سے لکھ لیں. اس کے بعد پاسپورٹ بک نمبر, آپ کے پاس پاسپورٹ بک نمبر ہوتی ہے, اس کے اوپر جو بک ہے اس کا پاسپورٹ ہے اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے بک نمبر. اگر وہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ لکھ سکتے ہیں, نہیں تو آپ ڈز ناٹ اپلائی کر دیں. کنٹری آپ کی سعودی عربیہ ہے, پاکستان ہے, جس کنٹری سے آپ اپلائی کر رہے ہیں. کنٹری اتھورائز ٹرسٹ ایشو پاسپورٹ, پاسپورٹ کس کنٹری نے آپ کو دیا ہے, تو ہمیں پاکستان نے دیا تو یہاں سے ہم پاکستان کر دیں گے. سٹی کس سٹی سے ہوا ہے تو اس حساب سے آپ یہاں سے سٹی کر دیں. اس کے بعد اب اسٹیٹ کی ضرورت لکھنی ہے تو اسٹیٹ بھی لکھ سکتے ہیں, کچھ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. کنٹری آپ کی پاکستان ہے, اگر پاکستان ایشو کیا تو پاکستان, اگر سعودی عرب میں ایشو کیا تو سعودی عرب. کس ڈیٹ کو ایشو کیا ہے وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے. تو یہاں پر آپ اپنے حساب سے کچھ بھی ڈیٹ جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے آپ وہ یہاں پر لکھ دیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. ایکسپائری ڈیٹ کیا آپ کی, ایکسپائری ڈیٹ بھی آپ یہاں پر اس کی لکھ دیں. اس کے بعد آپ کو نیچے جو آپشن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہیو یو ایور لاسٹ پاسپورٹ اور ہولڈ اور ہیڈ ون اسٹالن. اگر آپ نے کوئی پاسپورٹ گم کیا ہے تو اس کا بھی آپ اگر یس کر دیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ اس کو نو کر دیں. نو کرنے کے بعد اس کو آپ نیکسٹ کر دیں گے دوبارہ. یہ کچھ مسٹیک آئی ہے اس میں تو یہ دوبارہ سے اوپن ہو گیا. یہ جو ڈیٹ ہے یہ تھوڑا ڈیٹ کا ایشو آ رہا ہے یہاں پر 15 اگست. ہم نے تھوڑا مسٹیک کر دی ہے, اس کو ہم لوگ 22 کر دیتے ہیں. اور یہاں سے 27 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے یو ایس پوائنٹ آف کنٹیکٹ نمبر. آپ کے پاس کوئی یو ایس میں کوئی بندہ آپ کا ہے تو آپ اس کا یہاں پر اس کا سر نیم اور گیور نیم لکھ دیں گے. اگر نہیں ہے تو ڈز ناٹ اپلائی کر کے آپ جس ہوٹل میں آپ کی بکنگ ہے آپ اس ہوٹل کا نام یہاں پر لکھ دیں گے. تو ہمارے پاس ایک ہوٹل کی بکنگ ہم نے پہلے ریزرو کیا ہوا ہے تو ہم اس کا یہاں پر ادھر اس کا نام لکھ دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ہے ادھر تو آپ اس کا نام, اس کا سر نیم کے حساب سے یہاں سے لکھ سکتے ہیں. یہ لکھنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا ہے تو آپ وہ اس کا ریلیشن بھی یہاں سے لکھ سکتے ہیں. ادر کر دیں, سپوز کر دیں, ریلیٹ کر دیں, یا بزنس سوسائٹی ہے, اسکول آفیسر ہے, جو بھی ہے ہم لوگ یہاں سے ادر کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ پورا ڈیٹیل لکھیں گے, اسٹریٹ نیم لکھیں گے. تو ہمارے پاس یہ ایڈریس پہلے سے سیو ہے تو اسی حساب سے آپ اس کا اسٹریٹ نیم, اس کا سٹی نیم, اس کا جو اسٹیٹ ہے وہ بھی یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو یہاں سے جو اسٹیٹ ہے وہ بھی اس کی نیو یارک کی, اسٹیٹ بھی نیو یارک کی ہے. تو اس کو یہاں سے نیو یارک کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے آپ کے پاس فون نمبر ہے, اپنا یہاں پر فون نمبر لکھتے ہیں. اس ہوٹل کا اگر ہوٹل کا ای میل ہے تو اس کا ای میل لکھ دیں. اگر نہیں ہے تو ڈز ناٹ اپلائی کر کے اس کو آپ اوکے کر دیں. اس کے بعد آپ سے وہ آپ کا فادر نام کا فادر کا فل ڈیٹیل پوچھے گا. آپ فادر نیم کیا ہے, اس کا فل نیم, اس کی ڈیٹ آف برتھ. اگر آپ کا فادر ہے تو اس کی یہاں پر آپ اس کا ڈیٹیل لکھ دیں ساری, اس کا سر نیم اور اس کا گیون نیم وہ آپ یہاں سے. ڈیٹ آف برتھ یہاں سے آپ اس کی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اگر آپ نے نہیں شو کرنا تو ڈو ناٹ نو کر دیں.
از یور فادر ان دا یو ایس، کیا آپ کے فادر یو ایس میں ہیں؟ اگر ہیں تو یس، اگر نہیں تو نو۔ نیچے آپ کی مدر نیم ہے، مدر نیم کی ڈیٹیل پوچھ رہا تھا، آپ اس کو اگر ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، نہیں تو آپ اس کو ڈو ناٹ نو کر کے، اس کو آپ ڈو ناٹ نو کر کے نو ڈو یو ہیو دا immediate relative not including parents in the US، اگر آپ کے پاس ادھر کوئی یو ایس میں آپ کے ریلیٹیوز ہیں تو آپ اس کو یس کر دیں، لائک فیونسی ہے، چائلڈ ہے، سن ہے، بردر سسٹر ہے، سن ڈاٹر ہے، تو آپ اس کو یس کر دیں، اگر نہیں تو اس کو یہاں سے آپ نو کر دیں۔ نو کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ نیکسٹ کریں گے۔ جی تو گائز ابھی کچھ بیک گراؤنڈ اینڈ سیکورٹی کویشچن آ گئے ہیں، تو اس کو آپ نے کوشش کرنے کا سب کو نو کر دیں، کسی کو یس نہ کریں۔ ڈو یو ہیو این کمیونیکیبل ڈسکس آف دا پبلک ہیلتھ سگنیفیسنٹ، تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا نا نو کر دیں، یہ ہمارے ریلیٹڈ کویشچن نہیں ہے، یہ جسٹ انہوں نے فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ آپ کو مینٹل ہیلتھ پرابلم تو نہیں ہے، آپ ڈرگ تو نہیں لیتے، اس لیے آپ کو اس نے سب کو نو کر دیں، اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، تو سب کو نو کر کے تو آپ نیکسٹ کر دیں آگے۔ اس کے بعد اس کا پارٹ 1 تھا پہلے، تو ابھی اس کا پارٹ 2 آ جائے گا، اس میں بھی کچھ کویشچن ہیں، تو ان کو بھی آپ کوشش کرنے کے نو کر دیں۔ ہیو یو ایور بین اریسٹڈ، جو آپ کے بھی اریسٹ تو نہیں ہوئے تو اس کو بھی آپ نو کر دیں۔ وائلیٹڈ تو نہیں ہو آپ کو کچھ ہوا تو اس کو بھی آپ نو کر دیں۔ تو کافی زیادہ جو کویشچن ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے مطابق ان سب کو آپ نو کر دیں، اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، تو کوشش کرنے کے کسی کو یس نہ کریں۔ تو یہ سب سیکورٹی اینڈ بیک گراؤنڈ جو ان سے نا وہ کویشچن ہے، تو آپ کا اس کو نو نو کر کے سب کو آپ نیکسٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ یہ بھی اس کے بعد پارٹ 3 آ گیا ہے، پارٹ 3 میں بھی آپ اس کو سب کو نو کر دیں، نو کرنے کے بعد آپ اس کو نیکسٹ کر دیں۔ یہ کافی زیادہ کویشچن ہے، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس لیے جتنے بھی میسج ہیں سب آپ اس کو نو کر کے اس کو نیکسٹ کر دیں۔ یہ پارٹ 4 آ گیا، پارٹ 4 میں بھی آپ نو کر دیں، نو کر دیں اور اس کے بعد نیکسٹ کر دیں۔ یہ آپ کے پاس کچھ اور آ گئے ہیں، یو ایس چائلڈ آؤٹ سائڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹ پرسن، اس کو بھی آپ نو کر دیں، اس کو بھی نو کر دیں۔ جی تو گائز ابھی آپ نے یہاں پر لگانی ہے پکچر، اور پکچر لگانے کے لیے سب سے آپ کر دیں گے اپنا اپلوڈ یور پکچر۔ پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد سب سے آگے آئے گا چوز فائل، تو اپنے چوز فائل کے پکچر آپ کی ڈیسک ٹاپ کے اوپر پڑی ہوگی، تو آپ جدھر بھی آپ رکھی ہوگی آپ نے پکچر وہاں سے لگا لینی ہے، اس کو کر دینا آپ نے اوکے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ نے نیچے آگے اس کو کرنا ہے سلیکٹ فوٹو، اپلوڈ سلیکٹ فوٹو، تو یہ آپ کی پکچر جو سی ہے وہ آپ کی اوکے ہے، آپ نے سمپل پکچر بنانی ہے، کچھ اس میں فوٹو شاپ نہیں کرنا، اس کو وائٹ نہیں کرنا، سمپل جو آپ کا فیس ہے اس میں آپ نے پکچر بنا کے اس کو نیکسٹ یوزنگ دس پکچر کر دینا آپ نے۔ پکچر اپلوڈ ہو رہی ہے، پکچر اپلوڈ ہونے کے بعد یہ آپ کی پکچر یہاں پر نظر آ چکی ہے۔ ابھی آپ اس کا ریویو دے سکتے ہیں، نیکسٹ کرنے کے بعد آپ اس کا ریویو کر لیں، اس سے پہلے آپ اپنا جتنا بھی ڈیٹا آپ نے کیا ہے وہ سب سیو کر لیں۔ ڈیٹا سیو ہونے کے بعد اس کو آپ اس کو نیکسٹ کر دیں یہاں سے، ان کے ساتھ اگر آپ ساتھ ساتھ سیو کرتے رہیں گے، اگر آپ ساتھ ساتھ سیو کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے اچھا، نہیں تو پھر آپ کو اگر سیشن ریسیٹ ہو جائے، 45 منٹ کا سیشن ہوتا ہے اس کے اندر اندر آپ نے فارم فل کرنا ہوتا ہے، اگر اس سے اوپر ٹائم ہو جائے تو آپ کا سیشن ریسیٹ ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو انسان پھر آپ کا وہ دوبارہ سے آپ کو فل اپ کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کا ایک بار سارا ریویو ہے، آپ اس کو ریویو کر کے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے،
تو وہ بھی آپ پرنٹ کر لیں سارا ریویو اپنا. تو اپنا سارا ریویو کر کے آپ اپنا نام، بایو ڈیٹا، سب ڈیٹ آف برتھ، سٹی، کنٹری، آپ سب آئی ڈی کارڈ نمبر آپ سب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنا ایڈریس دیکھ سکتے ہیں. یہ کرنے کے بعد اس کو آپ نیکسٹ کر دیں. جی یہ آپ کا ٹریول پلان ہے جو ان سے اس کا سارا ویو آ گیا. اگر آپ نے اس کو کچھ مسٹیک کیے تو آپ دوبارہ یہاں سے ایڈٹ ٹریول انفارمیشن کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو چینج کر سکیں. اگر آپ نے مسٹیک نہیں کی تو آپ صرف سمپل اس کو نیکسٹ کر کے تو آگے کرتے جائیں. جو آپ کا پیج نیکسٹ ہوگا تو یہ آپ کا ابھی بالکل فیملی کا پلان آ گیا ہے کہ آپ نے یو ایس کنٹرول کے اندر کانٹیکٹ کے اندر جو اپنے فیملی کی انفارمیشن دی تھی یہ آپ کی ساری اس میں ڈیٹیل آ گئی ہے. تو اس میں نیکسٹ کر دیں دوبارہ سے. جس چیز کا آپ کو ریویو آ رہا ہے دوبارہ سے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ میں. پہلے پرسنل تھا، پھر ٹریول پلان تھا، پھر یو ایس کانٹیکٹ تھا، ابھی فیملی ہے. یہ آپ کی فیملی کی ڈیٹیل آ گئی ساری. اس کو آپ نیکسٹ کر دیں آگے. اگر آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو آپ ساتھ ساتھ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے جیسے آپ نیکسٹ کرتے جائیں گے آپ کے سارے کویشچن ساتھ ساتھ آتے جائیں گے. یا آپ نے سارا نو کیا تھا ایک بار چیک کر لیں کسی میں یس تو نہیں کیا آپ نے. اگر سارا نو ہے تو اوکے ٹھیک ہے، تو اس کو نیکسٹ کر دیں دوبارہ سے. یہ آپ کی لوکیشن آ گئی. جدہ میں آپ نے اپلائی کیا تھا، آپ ریاض میں اپلائی کر سکتے ہیں، آپ تہران میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جو آپ کو سٹی چوز کرنی ہے آپ نے، جو آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ اس کی لوکیشن دے کے آپ ادھر جا کے اس ایمبیسی میں جا کے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اپنا آرام سے. ابھی اس کو دوبارہ پھر نیکسٹ کر دیں. نیکسٹ جو پیج آئے گا آپ کا وہ آئے گا سائن اینڈ سبمٹ. ابھی آپ نے جو سائن کرنے ہیں تو وہ آپ سائن ایسے کریں گے کہ پریپیئر آف اپلیکیشن ڈیڈ ایون اسسٹ جو فلنگ آؤٹ دا اپلیکیشن. یہاں پہ آپ نے نو کرنا ہے، یس نہیں کرنا. اس کا مطلب کہ آپ کو کسی بندے نے فارم فل کرنے میں ہیلپ تو نہیں کی، تو اس لیے آپ نے اس کو نو کر دینا ہے. اور آپ نے سمپل اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے. بس پاسپورٹ نمبر لکھ کے آپ نے جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے صرف سمپل یہ کر دینا ہے. تو آپ کے ڈیجیٹل سائن جو ان سے نہ ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے سمپل اس کو صرف سائن اینڈ سبمٹ کرنا ہے اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر سبمٹ ہو جائے گی. اس کے بعد کام بیسک ہے، وہ لوگ چیک کریں گے، ساری ڈیٹیل چیک کریں گے آپ کی. تو ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد وہ ان سے نا آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جو اسٹیپ اور نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی کیونکہ ویڈیو کافی لینتھی ہو گئی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ آپ کو بنا کے دیں گے کہ آپ نے کیسے اپوائنٹمنٹ کے لیے ہیں، اپوائنٹمنٹ شیڈول چینج کیسے کرنا ہے، اپوائنٹمنٹ لینی کیسے ہے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ابھی آپ نے آگے آپ کا سامنے یو ہیو سکسیزفلی سائن اینڈ سبمٹ یور اپلیکیشن. یو کی ناٹ میک اینی چینج ٹو یور اپلیکیشن ایٹ دس پوائنٹ. پلیز کلک نیکسٹ اینڈ کنفرمیشن ٹو کمپلیٹ دا اپلیکیشن پروسیس. آپ نے صرف سمپل اس کو کنفرم کر کے نیکسٹ کر دینا ہے. ابھی آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی ہے، آپ ابھی چینج کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے جو فل اپ کر دیا ہے بس وہ ٹھیک ہے. آپ کو جو اس کا فائنل ویو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. اس کے اوپر جا کے آپ اپنے چیک کر سکتے ہیں. آپ کی کنفرمیشن نمبر آ گیا، آپ کا پاسپورٹ نمبر، آپ کا میل، آپ کا ایڈریس سب کچھ آ گیا. اس کے بعد آپ نے لوکیشن جو ان سے سلیکٹ کیا ہے جدہ کی وہ سامنے آ گئی آپ کی. تو دس از ناٹ اے ویزا، یہ آپ کا ویزا نہیں ہے، یہ صرف آپ کی کنفرمیشن DS-160 کی کنفرمیشن ہے. یہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے. یہ آپ کا مین پیج ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے جانا ہے ساتھ میں، جو اپنے اپوائنٹمنٹ لی ہوگی اس کا پرنٹ لے کے جانا ہے، اور یہ مین پیج لے کے جانا ہے، اور اپنا پاسپورٹ لے کے جانا ہے. باقی جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا آپ کو، جو ڈاکومنٹس کے لیے ضروری ہیں DS-160 فارم کے بعد. اس کے بعد جو ڈاکومنٹ کمپلسری ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. اس کے بعد آپ سمپلی اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل کر لیں، اچھی بات ہے، آپ کو بعد میں بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے یہ چیک کرنا ہوگا تو اپنے سمپل مین پیج کے اوپر جا کے اپنا ریٹرائی جو ہوگا اپلیکیشن وہ کریں گے تو آپ کو یہ سامنے نکل کے دوبارہ پہ آ جائے گا. ای میل بھی کر دیں اور آپ کا اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں یہاں سے پرنٹ کنفرمیشن کر کے. یہ سمپل پیج ہے.
یہ تھی ویڈیو DS-160 فارم کے اوپر. اس کے بعد آپ کو کوئی پریشانی کوئی مشکل ہے, آپ فل آؤٹ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے DS-160 فارم کی جو ویڈیو ہے وہ کوشش کی ہے کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائڈ کر دوں کہ کسی قسم کی آپ کو پرابلم نہ ہو. انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو وہ آپ بنائیں گے اس کے اوپر کہ آپ نے انٹرویو کی جو ڈیٹ ہے وہ کیسے لینی ہے, جو آپ نے شیڈول کرنا ہے میٹنگ وہ کیسے کرنی ہے, وہ سارا پروسیجر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے. چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, اور کسی کو کوئی پرابلم کوئی مشکل ہو تو وہ مجھے کمنٹ کر سکتا ہے اس کے ریلیٹڈ DS-160 فارم کے اباؤٹ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.